اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آج اس سلسلے کی آخری ریکارڈنگ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم ایگزیکٹلی جو دعا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو صحیفہ سجادیہ کی دعا، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، جو اصطلاحات استعمال ہوئے، اس کے علاوہ جو مضامین اس میں ذکر ہوئے اور ان کو ذکر ہونا چاہیے تھا، ڈسکس ہونا چاہیے تھا، تو اس کو میں ہلکا سا آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کروں گا، تو مختصر طور پر تاکہ ہم پھر آگے دعا شروع کر سکیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک ایسا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہوا جو سب دعاؤں سب جگہوں پر آپ نے پڑھا۔ یہاں جو قبل غور نقطہ ہے وہ یہ کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، دونوں کا مطلب آلموسٹ سیم تھا، تو اللہ نے یہ ذکر کیوں کیا؟ تو بعض علماء اس میں بہت اچھا زبردست اور دل کو چھو جانے والا ایک فرق بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک بیان فرماتے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو بغیر شرط اور قید کے ہے، یعنی کہ مومن اور کافر ہر کسی کے لیے ہے، اور اس دنیا اور آخرت کو بھی شامل ہے، یعنی کہ اس میں کسی قید شرط کی جو ہے وہ پابندی نہیں ہوتی، وہ استحقاق اور اہلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ جو رحیم ہے وہ صرف اسی کو ملتی ہے کہ جو حقدار ہوتا ہے۔ تو اس کا جلوہ ہمیں آخرت میں زیادہ نظر آئے گا، جب صرف مومن کو خدا نوازے گا اور جو غیر اہل ہے غیر مستحق ہے اس کو نہیں نوازے گا، اور جبکہ رحمان کی صفت ہمیں اس دنیا میں زیادہ جلوہ گر نظر آتی ہے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ نان مسلمز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صبر اور شکر کی بات اگر ہم کریں تو یقیناً ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ صبر کی مختلف اقسام ہیں۔ صبر کو ایمان کے ساتھ وہ نسبت ہے جس طرح سر کو دھڑ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اگر صبر نہیں ہماری زندگی میں تو جیسے دھڑ کے لیے سر نہیں۔ یہاں قسمیں بیان کی گئی ہیں صبر کی، 3 قسمیں۔ صبر علی المصیبہ، جو ہم سب کو پتہ ہے، مصیبت آئی صبر کر لیا کہ اللہ میں نے تو اپنی کوشش کر لی، اب تیرے ہاتھ میں، تو اس کو اگر رکھنا چاہتا ہے، آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اور یقیناً اس آزمائش کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی پوزیشن حاصل کر سکتا ہوں، میں کوئی مقام منزل حاصل کر سکتا ہوں۔ جس طرح ہمیں دنیا میں امتحان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ اگر آزمائش نہیں تو انعام کی جو ہے وہ استدعا اور خواہش ہی بیکار ہے، تو یہ ہمارے لیے اپرچونٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں صبر علی المعصیہ اور علی الاطاعت کی، تو بہت آسان ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اطاعت پر کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مشکل کا برداشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ صبر ہے، یعنی کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم اطاعت کریں، اسی طرح دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ معصیت چھوڑیں، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے، تو یہ ایمان میں صبر کا مقام اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ شکر کی بات اگر ہم کریں، لفظاً شکر ادا کرنا بہت آسان ہے، تو یہ اس طرح کا شکر کافی نہیں، ضروری کی ابتدا ہو سکتی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ایک شکر وہ بھی ہے کہ اللہ کی جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے اور جن استفادات کے لیے آپ کو دیا ہے، صرف وہی استفادے ان سے کیجئے، صحیح والا فائدہ ہم اور آپ اپنے جسم کے اعضاء، اپنا رزق، روزی، مکان، گھر، اولاد، ہر چیز سے وہی فائدہ جس سے اللہ راضی ہو، خوش ہو، تب یہ نعمت پر حقیقی شکر ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اس دعا کو دیکھتے تو اس دعا میں ایک بات میں نے عرض کی غالباً کہ جس طرح کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے دعا کو تبلیغ معارف کا ذریعہ قرار دیا، اسی طرح یہاں بھی اگر آپ پڑھیں تو صرف سجادیہ کی تمام دعاؤں کی طرح یہ دعا بھی آپ کو لیسنز، میسیجز اور معارف سے بھرپور نظر آتی ہے۔ صرف ایک دفعہ پڑھ کے مانگ لینا یا اللہ یوں کر دے کافی نہیں ہوگا، ہمیں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں وہ کوششیں کرنی ہوں گی اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مدد کرنی ہوگی، اس لیے کہ پہلی کوشش آپ کی، وگرنہ اللہ سب کو دے، آپ کوئی رشتہ دار نہیں لگتے، میں اللہ تعالیٰ کا کچھ لگتا وقتا نہیں ہوں، اگر اللہ مجھے دے باقیوں کو نہ دے تو یہ اللہ کے نظام کے خلاف، تو صرف ایک ہی صورت ہے، مجھے پہلی ٹرائی کرنی ہوگی، حدیث قدسی پہلا قدم بڑھاؤ کئی قدم، بلکہ دوڑ کے آنے کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آپ کی طرف آتا ہے، نسبت ہے سمجھانے کے لیے بات کہ اللہ کی توفیق بہت تیزی سے آپ کی طرف بڑھے گی، پہلی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جب ہم دعا امام زمان علیہ السلام ایک ہے جو اسی طرح سے معارف سے بھرپور، جو آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بتاتی ہے، آپ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا آپ مجاہد ہیں، فوجی جن کو آپ کی آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اسی طرح طالب علم ہیں، علماء ہیں،
تو امام علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ وصدق النیۃ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. یہ دعا آگے چلتی ہے وعلی المستمعین، اسی طرح وعلی العلماء الگ، اسی طرح مجاہدین کے حوالے سے الگ، اسی طرح جو لڑنے والے جو مجاہدین ہم نے ذکر کیے ان کے حوالے سے امام نے خصوصی ذکر اس بات کا کیا. تو یقیناً یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک سرحدوں کے محافظ، ملکوں کی سرحدوں کے محافظ، اور دوسرا نظریاتی سرحدوں کے محافظ علماء کرام. تو یہ وہ بات تھی جو قابل ذکر تھی. باقی یہ پوری دعا پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے زیادہ ہم لیسنز لے سکتے ہیں، ہم پریکٹیکل لائف میں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ امام نے کس طبقہ فکر کو کون سی ذمہ داری دی ہے. تو یہ معارف کا ایک حصہ. اسی طرح جب اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت خوبصورت تعلق نظر آئے گا اس دعا کا امام زمان علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ سب سے پہلے مثلا امام علیہ السلام نے حمد و شکر کی ترغیب دی، اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ قرار دیا. پھر شب قدر کی باتیں، پھر اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو تقریباً آدھی دعا گزر جانے کے بعد ہے کہ یا اللہ میرے اعضاء کو نافرمانیوں سے روک دے، صرف وہی کام کروں جو کام کرنے کی تو نے اجازت دی، وہ کام نہ کروں جن سے تو نے ہمیں روکے رکھا. جس طرح سجاد علیہ السلام کے حوالے سے روایت ملتی ہے ماہ مبارک رمضان میں صرف مغفرت، صرف بخشش، ذکر الہی، استغفار، دعا، مناجات، قرآن، ان کے علاوہ امام کا کوئی اور ایسا کام نہیں تھا جو مثلا ان کیٹیگریز کو ہم باہر دیکھیں. اس کے علاوہ نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھیں، نہ حرام کی طرف آنکھیں اٹھیں، نہ ہی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم پیٹ میں ڈالیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں اپنی ذمہ داری بتا دی. میں بہت مختصر کروں گا تاکہ اندھیرا ہونے سے قبل ہم کچھ باتیں اس میں کر لیں. اس کے علاوہ کثرت درود ہے صحیفہ سجادیہ میں، اس ایک دعا میں 8 بار درود بھیجا. کیوں یہ دعا اور یہ درود جو سب سے بہترین دعا ہے یہ کیوں؟ آخر ان ہستیوں سب سے بہترین خلائق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، ان کے حق میں میرا درود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو امام النقی علیہ السلام کا میں آپ کو ایک واقعہ جلدی سے ذکر کر لوں. ایک نان مسلم تھا، امام النقی علیہ السلام کو جب دربار خلافت میں لے جایا جا رہا تھا، اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو صرف دل سے اس کے ایک دعا اور تمنا اٹھی کہ شخص جو نورانیت اپنے چہرے پر لیے پھرتا ہے، شکل سے نظر نہیں آتا کہ اس کا قصور ہوگا، لیکن دربار خلافت میں جا رہا ہے تو کوئی خلیفہ سے اچھے رویے کی توقع بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے خواہش کا اظہار یا دعا کیا. تو واپسی پر امام علیہ السلام جب صحیح سلامت آئے تو غالباً اس وقت امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی یا تمہاری خواہش قبول ہو گئی. تو جب اس نان مسلم کی قبول ہو سکتی ہے تو میری اس طرح درود کی حیثیت بھی اس طرح سمجھنے لائق ہے. یا اسی طرح ہم امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل کی جو دعا کرتے ہیں اس کا بھی یہی مقام ہو سکتا ہے، وگرنہ ہم جیسے کہاں اور ان ہستیوں کی بات کہاں. تو یقیناً یہاں یہ ایک پہلو بھی ہے کہ جہاں ہم اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ نمرود نے لگوائی تھی، وہاں جو پرندہ اپنی چونچ سے پانی کا قطرہ ڈالنے آیا تھا، اس کی طرح ہماری حیثیت اور اوقات ہو سکتی ہے کہ ہم کم از کم یہ اپنا اس لسٹ میں نام لکھوانے والے ہیں کہ ہم آگ لگانے والوں میں سے نہیں، بجھانے والوں میں سے. ہم امام علیہ السلام کے ظہور میں جو تعجیل کے خواہاں ہیں ان میں سے ہیں. اس کے علاوہ نماز کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے آخری 2 باتیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. باقی جو چیزیں انشاءاللہ ہمیں پڑھنے سے ترجمہ ایٹ لیسٹ ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. جیسے کسی سے آپ کو پیار ہے، محبت ہے، نفرت ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو آپ کی دنیا بھی آسان، مشکل کوئی بھی مشکل آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، اور دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کے دل میں رکاوٹ بن کر کھڑی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب بھی آپ نے کوئی تعلق جوڑنا ہے اللہ کی وجہ سے، توڑنا ہے اللہ کی وجہ سے، تو اس کے علاوہ کوئی آسان رائے حل نہیں ہے. اس کے علاوہ صلہ رحمی ہے. صل من قطع کا جملہ بہت عجیب ہے کہ جس سے تم اچھا سلوک کر رہے ہو، اگر وہ پہلے سے ہی اچھا تھا تو تم نے کوئی ایسا انوکھا کام نہیں کیا جو اللہ کو تمہاری طرف متوجہ کر سکے. اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع تعلق کرے. اسی طرح دشمن سے صلح صفائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ
की इज़्ज़त व करामत का मुस्तहिक बना। देखिए बहुत खूबसूरत जुमला है। हम एक दुआ ये कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे तो अपना महबूब बना ले। दूसरा हम ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह मुझे ऐसे काम करने की तौफीक इनायत फरमा कि तेरा महबूब बन जाऊँ। दूसरी वाली बात ठीक है, इसलिए कि अल्लाह अपनी सीरत नहीं बदलता। वही काम अगर गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें करें, उन्हें तो खुदा अज़ाब दे। मैं कोई अल्लाह का रिश्तेदार नहीं लगता कि अल्लाह मुझे उन्हीं कामों पर अप्रिशिएट करे और अल्लाह ताला कबूल कर ले। हाँ, खुदा का फ़ज़ल बेपायान है। एटलीस्ट हम कम अज़ कम की बात कर रहे हैं जिसको हम अचीव कर सकें। इसके अलावा कुरान और नमाज, आखिरी दो बातें यहाँ पर ये। सबसे पहले नमाज क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा व रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। नमाज सबसे अहम, नमाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होनी चाहिए। आजकल तो बहुत आसान है, इसलिए कि हम पहले थोड़ा बहाना कर लेते थे कि जी कोरोना वायरस से पहले जब हम ये सोचते थे, क्या कहते थे, हाँ अव्वल वक्त आया है, थोड़ा लेट करके पढ़ लेंगे। कभी जमात का बहाना, जमात थोड़ा लेट हुआ करती है। आजकल तो जमातें भी रुकी हुई है और कहीं पर भी शराइत को अगर मद्देनज़र रखें, उलमा की, फ़ुक़हा की, हुकूमती शराइत, तो जमात नहीं हो रही है। और इस तरह से अगर हम देखें तो पहले हम कौन सा ऐसी नमाज़ पढ़ते जो अल्लाह ताला को हमसे कोई ख़ास जोड़ के रखती है, बल्कि हम तो जान छुड़ाने वाली या फिर वर्जिश की तरह की इबादत अल्लाह ताला पर करके वो भी एहसान चढ़ा रहे होते कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो दो काम करने को बहुत ज़्यादा मुश्किल, यही नमाज है। वाजिबात को थोड़ा हम अगर तोज़ी से देख लें, चेक कर लें, वाजिबात एटलीस्ट ठीक हो जाएं कि हमारे पढ़ तो रहे हैं, ज़ाहिर है वक्त तो दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है हम एक आधा मिनट और दे दें और सही नमाज़ पढ़ लें। एक बात कि जो अहकाम नमाज के हवाले से। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा तवज्जो इसमें मैटर करती है, वगरना अल्लाह ताला 3 बार हदीस कुदसी के जुमले के सदा देता है, आवाज़ लगाता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। अगर तीसरी बार भी नहीं आती तो कहा जा मुझसे बेहतर रब तलाश कर लिया है, तो जा उसी की तरफ मुतवज्जे रह। वगरना हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहने के लिए छोटे छोटे कुछ काम हैं, मैं वो बयान कर देता हूँ शायद कि हमारे लिए काम आ सके। नंबर 1, वज़ू की दुआएं अगर याद ना भी करें लेकिन तर्जुमा एटलीस्ट हमारे ज़हन में हो और वज़ू करते हुए हम असरअंदाज अपने ऊपर करें उनको। मसलन वहाँ चेहरा धोते हुए ये है कि रूसिया ना हूँ क़यामत के दिन में, बल्कि नूरानी चेहरे वालों में से हूँ। दायां बाजू धोया, मैंने दुआ किया अल्लाह मुझे नाम अमाल दाएं हाथ में देना। बायां हाथ धोया तो इसी तरह से वही दुआ कि बाएं हाथ में नाम अमाल नहीं देना। इस तरह से नाक में जब मैं पानी डाल रहा था तो ये दुआ थी कि या अल्लाह मुझ पर जहन्नुम की जन्नत की आग हराम नहीं करना। और लास्ट में जो सर का मसा, पाँव का मसा, इनकी दुआएं अगर एटलीस्ट मेरे ज़हन में हैं तो मैं नमाज से पहले की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। ऑन द स्पॉट अगर हम अल्लाह अकबर कहने लगे कहीं कि हमारी तवज्जो पूरी नमाज में रहे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इंसान है, इंसान को इंसान ही की तरह डील कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा मशीनी काम हम नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ा थोड़ा बड़ा इफ़ेक्टिव सा खुद सोच कर कुछ नुक्ते सोचते रहे, जो इमोशनल करते हो वो लिख लें, नोट कर लें, मोबाइल में नोटपैड में लिख लें, नमाज से पहले देख लें, पूरी नमाज में एटलीस्ट आपकी तवज्जो रह सकती है। सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट जो मुख्तलिफ उलमाए किराम से सुना गया है, अगरचे बाज़ ये कहते हैं कि तर्जमे की तरफ तवज्जो करो, तर्जमा भी कोई बहुत ज़्यादा देर पा रहा है हल नहीं है, इसलिए कि जिस तरह हम अरबी पढ़ रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो है, वैसे अगर उर्दू आती रही और बार बार आती रही तब भी जो है वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और मैं तवज्जो नहीं कर पाऊँगा। तो आसान तरीक़ा यही है, इमोशनल जो सेंटेंसेस हैं, दुआओं से मुनाजात, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 14 मुनाजात जो मफाती में दर्ज है, सर्च कीजिए उनको और उनमें से बहुत इमोशनल जुमले। इसी तरह दुआ इफ्तिताह, बेहतरीन दुआ ख़जाना माह मुबारक रमज़ान का। इसी तरह दुआ बहुमज़ा सुमाली सहरी के अमाल में जो लिखी हुई है, इनके कुछ जुमले आप हाईलाइट कीजिए, नोटपैड में कॉपी पेस्ट कीजिए, या इस तरह के कोई भी काम जिनकी वजह से आप कहें कि आपकी नमाज चाहे सिर्फ वाजिब पढ़िए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज अल्लाह के हाँ कोई ख़ास नमाज करार पाए, आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो ये काम तो करना पड़ेगा। हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे गोल्स इंशाअल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान में अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तीर जो हमने मारना था वो तो यही मार सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने अभी तक नीयत ठीक रखी हुई है तो ये मार लिया, क्या कि हम कम हैं और हम ज़्यादा और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी तकमील करना चाहते हैं, हम कामिल तर बनना चाहते हैं इंशाअल्लाह। बाकी दुआ को हम तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन सब कामों में अगर हमारी नीयत अब तक बन चुकी है कि हमने अल्लाह ताला की तरफ जाना है,
ہجرت اللہ کرنی ہے، اور اس دنیا میں اس سے بہتر کام اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنی غلط راہ سمجھتے ہوئے سیدھی راہ پر چلے جائیے، اور اب ہم اللہ کی طرف اگر بڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہماری سچویشن نہیں ہو سکتی۔ بے شک آپ دنیا کی کوئی بھی نعمت لا کر اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو پھر اس صورت سے مقایسہ کیجئے، سب سے بہتر ہے اللہ سے مدد حاصل کریں، بس یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ کی نصرت اگر شامل حال ہے، نیت ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس کے بعد گولز اچیو ہو نہ ہو، آپ کے یہ جو مقصد و مراد و منزل ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔